الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما جعل عليكم في الدين من حرج وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدين يسر. رواه البخاری. ہر قسم کی بڑائی خوبی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے، جو خالق کائنات ہے، مالک دو جہاں ہے، ہم سب کو پیدا کرنے والا ہے، زمین اور آسمان کو بنانے والا ہے، اس پوری کائنات کو چلانے والا ہے، دن اور رات کو لانے والا ہے، ٹھنڈی اور گرمی کو بنانے والا ہے، اور پوری دنیا پر اکیلے حکومت کرنے والا اور بادشاہت کرنے والا ہے. درود و سلام کا نزول ہو اللہ کے تمام نبیوں اور رسولوں پر، بالخصوص محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ رب العالمین نے جو دین اسلام ہمیں عطا کیا ہے وہ بڑا انتہائی آسان دین ہے. یہ دین اور اسلام انسان کی فطرت اور نیچر کے مطابق ہے، اس کے اندر لچک ہے، ہر زمانے کے مطابق ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اسلام پر عمل کرنا آسان تھا، آج 1400 سال بعد بھی اسلام پر عمل کرنا آسان ہے، اور قیامت تک جو لوگ آئیں گے ان سب کے لیے اسلام پر عمل کرنا آسان ہے. جیسے کہ اللہ رب العالمین نے سورہ حج میں ارشاد فرمایا وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ، کہ اللہ رب العالمین نے تمہارے لیے دین کے معاملے میں مشکل نہیں بنایا، تمہارے لیے دین کو آسان بنایا، حرج والا دین نہیں بنایا. اس کے اندر حرج نہیں ہے، تنگی نہیں ہے، مشکل نہیں ہے. یہ ہمارے لیے، ہمارے نفس پر مشکل دین نہیں، انتہائی آسان دین ہے. اور اللہ رب العالمین نے قرآن میں جگہ ارشاد فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ رب العالمین کسی آدمی پر، کسی نفس پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں دیا ہے. ہم دین کو مشکل سمجھتے ہیں، اس لیے ہمیں یہ دین مشکل نظر آ رہا ہے، جبکہ اللہ نے اس دین کو ہمارے لیے آسان بنایا، ہماری طبیعت اور ہماری طاقت کے مطابق بنایا. ہمارے اوپر، انسان پر اور انسانیت پر اللہ تعالیٰ نے عمل کا بوجھ اتنا ہی ڈالا ہے جتنا انسان برداشت کر سکتا ہے. اور اللہ رب العالمین قرآن میں ارشاد فرمایا یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اللہ رب العالمین تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، اللہ رب العالمین تمہارے لیے پریشانی اور مشکل نہیں چاہتا، اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، تم کو مشکل میں نہیں ڈالنا چاہتا. جس طرح کی خلقت ہے، بدن ہے، طاقت ہے، قوت ہے، ہمارے رب کو بہتر معلوم ہے، کیونکہ وہی ہمارے جسم کو بنانے والا ہے. اس جسم کو کیا برداشت ہو سکتا ہے، ہم انسان کون سا کام کر سکتے ہیں، کتنا کر سکتے ہیں، کس انداز میں کر سکتے ہیں، میرے رب کو، میرے خالق کو معلوم ہے، اور اتنا ہی بوجھ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر دیا، جیسا کہ قرآن کے اندر اللہ نے ذکر کیا. اور اسی طریقے سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بیان کیا، بخاری کی حدیث ہے الدین یسر، دین آسانی کا نام، دین سختی کا نام نہیں ہے. دین کے اندر سختی، دین کے اندر بہت زیادہ مشکل چیزیں نہیں ہیں، دین کے اندر وہی بات ہے، وہی تعلیم ہے، وہی احکام ہے جن پر ہم آسانی سے عمل کر سکتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں، بخاری کی حدیث ہے 3560 نمبر کی، ما خیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین امرین الا اخذ ایسرہما ما لم یکن اثما فإن كان إثما كان أبعد الناس منه ومن تقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه إلا أن تنتهك حرمة الله وينتقم لله بها. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ نے دو معاملوں میں اختیار دیا،
کہ دو چیز میں سے آپ کوئی ایک چیز پسند کریں، اپنی امت کے لیے منتخب کریں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں میں سے جو سب سے آسان ہوتا وہ اپنی امت کے لیے پسند کرتا۔ آپ کتنے شفیق تھے امت کے لیے، ہمارے لیے کتنا مہربان تھے کہ آپ نے دین میں آسانی کو پسند کیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے جب دو معاملوں میں اختیار دیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو آپ نے سب سے آسان کو پسند کیا۔ اگر سب سے آسان اگر برائی تھی تو آپ نے اس کو چھوڑ دیا، کیونکہ وہ برائی ہے، گناہ ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برائی سے بہت دور رہنے والے تھے۔ اور آگے فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کے لیے کسی سے بدلہ نہیں لیا، کسی سے انتقام نہیں لیا۔ ہاں اگر کسی نے اللہ کے حقوق کی پامالی کی ہے، اللہ کی عظمت کو پامال کیا ہے، حرمت کو پامال کیا ہے، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بدلہ لیتے تھے، ورنہ اپنی ذات کے لیے، اپنے نفس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے بدلہ نہیں لیا۔ اسی طریقے سے صحیح مسلم کی حدیث ہے 467 نمبر کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص امامت کرتا ہے تو ہلکی نماز پڑھائے، مشکل نماز نہیں پڑھائے، لمبی نماز نہیں پڑھائے، کیونکہ نمازیوں میں لوگوں میں چھوٹا بھی ہے، بڑا بھی ہے، ضعیف بھی ہے اور مریض بھی ہے۔ ہاں اگر کوئی شخص اکیلا نماز پڑھتا ہے تو جس طرح سے چاہے نماز پڑھے، لیکن جب لوگوں کو نماز پڑھا رہا ہے تو نماز کو ہلکی کر کے پڑھائے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت پر آسان کیا ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری جہان کے لیے رحمت کے نبی اور رحمت کے رسول بن کر آئے۔ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، اے نبی ہم نے آپ کو سارے جہان کے لیے رحمت والا بنا کر بھیجا ہے۔ آپ اپنی امت کے لیے مشکل چیز نہیں لائے ہیں، آپ اپنی امت کو پریشانی میں ڈالنے کے لیے نہیں آئے، آپ نے اپنی امت کو آسانی والا دین دیا ہے، آپ نے اپنی امت کے لیے دین کو آسان کیا ہے، طریقے کو آسان کیا ہے، دین پر چلنا آسان کر کے دکھایا۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے آسانی پسند کرتے تھے۔ اب دیکھیں ہمارے دین کے اندر جو آسانیاں ہیں، چند مثالوں کے ذریعے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بنی اسرائیل، ان میں سے اگر کوئی گناہ کر لیتا تھا تو توبہ کے ذریعے اللہ اسے معاف نہیں کرتا تھا، اس کی سزا یہ تھی کہ وہ شخص اپنے آپ کو قتل کر کے اس دنیا سے چلا جائے، مٹا دے اپنے آپ کو۔ لیکن اسلام نے ہمیں یہ سختی نہیں دی ہے، ہمارے لیے دین کو آسان بنایا ہے کہ اگر ہم ظالم ہیں، اگر ہم نے گناہ کیا ہے تو ہم اللہ تعالیٰ سے سچے دل سے توبہ کریں گے، اللہ معاف کر دے گا۔ اپنے آپ کو قتل کرنے کی ضرورت نہیں، اسلام نے انسان کو ہلاکت میں جانے سے منع کیا ہے، اپنے آپ کو قتل نہیں کرنا ہے، خودکشی نہیں کرنی، اپنے آپ کو مارنا نہیں ہے، سچے دل سے اللہ کی طرف رجوع کر لینا ہے، گناہ پر شرمندہ ہو جانا ہے اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لینی ہے، آئندہ اللہ تعالیٰ سے عہد کرنا ہے کہ میں یہ گناہ نہیں کروں گا، اللہ معاف کر دیتا ہے۔ تو دین میں سختی نہیں ہے، جو پچھلی امتوں میں سختیاں تھیں اللہ تعالیٰ نے ان سختیوں کو امت محمدیہ سے اٹھا لیا، معاف کر دیا ہے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ ہمارے دل کے اندر قسم قسم کے گناہ پیدا ہوتے ہیں، خیالات آتے ہیں، برے برے خیالات آتے ہیں، دن بھر گندے خیالات، گندی باتیں اور گندی چیزیں ہمارے دل کے اندر آتی رہتی ہیں، اللہ اس پہ پکڑ نہیں کرتا۔ دل میں جو غلط خیال پیدا ہوتا ہے، اللہ اتنا مہربان ہے اپنے بندوں پر کہ ان غلط خیال کی بنیاد پر اللہ ہمیں نہیں پکڑتا ہے، اللہ کے نزدیک معاف ہے۔ دل میں اگر برا سوچتے ہیں، غلط خیال پیدا ہوتا ہے، حتیٰ کہ اللہ رب العالمین نے یہاں تک معاف کر دیا کہ انسان اگر بھول سے کوئی غلط کام بھی کر لے، اللہ اس کو بھی معاف کر دیتا ہے، اس پر بھی مواخذہ نہیں کرتا ہے۔ اب اس سے زیادہ بڑھ کے دین کے اندر آسانی اور کیا ہو سکتی ہے؟ اللہ رب العالمین اپنے اس بندے کو معاف کر دیتا ہے جو بھول سے انجانے میں کوئی غلطی کر لیتا ہے، لیکن جان بوجھ کر کوئی غلطی کرے تب اللہ رب العالمین اس پر پکڑتا ہے اور اس پر سزا دیتا ہے۔ اور پھر عبادتوں کا جو معاملہ ہے، نماز کا، روزہ کا، زکوٰۃ کا، حج کا، ان ساری چیزوں میں آسانی ہے۔ زکوٰۃ اس کو دینا ہے جس کو مال ہے، حج اس کو کرنا ہے جس کو مال دیا ہے اللہ رب العالمین نے، نماز سب کے لیے ہے، روزہ سب کے لیے ہے، لیکن اس کے اندر بھی آسانی ہے۔ اگر کوئی مریض ہے تو نماز اپنے ہی انداز میں، یعنی جتنی طاقت ہے اسی طاقت میں نماز پڑھے گا، کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتا ہے بیٹھ کے نماز پڑھے، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا ہے تو
لیٹ کر کے نماز پڑھے، لیٹ کر میں بھی پڑھنے میں دقت ہے، اشارے سے نماز پڑھے۔ اسی طریقے سے روزے کا معاملہ ہے، ایسا بیمار ہے کہ روزہ رکھ ہی نہیں سکتا ہے تو روزے کے بدلے وہ فدیہ ادا کر دے، یا اگر بیمار وقتی ہے روزہ قضا کر دے، رمضان کے بعد جب طاقت ہو تب وہ روزے کی قضا کرے۔ تو یہ دین کی آسانی ہے، اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں کے لیے دین کو آسان بنایا ہے۔ اللہ کا فرمان ہے فاتقوا اللہ ما استطعتم، اللہ سے اتنا ہی ڈرو جتنی طاقت ہے، جتنی طاقت ہے اتنا اللہ سے ڈرنا ہے اور اسی انداز میں دین پر عمل کرنا ہے۔ طاقت سے زیادہ بوجھ ہمارے اوپر اللہ نے ڈالا نہیں ہے، بیمار ہے، کمزور ہیں، لاغر ہیں، تو اسی انداز میں دین پر عمل کرنا بھی ہے۔ صحت مند ہے تو جتنی طاقت ہے اس اعتبار سے ہمیں عمل کرنا ہے۔ یہاں ایک بات سمجھنے کی ہے کہ جب اللہ رب العالمین گواہی دے رہا ہے دین آسان ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دے رہے ہیں دین آسان ہے، پھر آج ہم مسلمانوں کو دین مشکل کیوں نظر آتا ہے؟ سوچنے کی بات ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کہے دین آسان ہے، دین میں آسانی ہے، ہم مسلمانوں کو آج لگتا ہے دین مشکل ہے، دین بہت مشکل ہے، سخت مشکل ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم دین پر عمل نہیں کرتے۔ دین پر عمل نہیں کرتے تو دین بھاری لگے گا، دین مشکل لگے گا۔ اللہ کا دل میں خوف نہیں ہے، آخرت کی فکر نہیں ہے، گناہوں سے بچتے نہیں ہیں، شیطان کو موقع دیتے ہیں ورغلانے کا، اور دل کی مانتے ہیں، طبیعت کی مانتے ہیں، آسانی کے راستے پہ چلتے ہیں، شہوات اور فتنے کے راستے پر چلتے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے اس موقع پر دین پر عمل کرنا، نیک کام کرنا آپ کو بھاری لگے گا۔ اور آپ جس راستے پہ جا رہے ہیں گرچہ وہ راستہ بھاری اور مشکل ہو، آپ کو وہ راستہ بھاری نہیں لگے گا۔ ایک چور چوری کر رہا ہوتا ہے، اس کو یہ کام بھاری نہیں لگتا، کیوں؟ اس نے یہ پیشہ بنا لیا، یہ کام کر کر کے اب دل سے ڈر اور خوف کو مٹا دیا، جبکہ اس میں خطرہ ہے، جان کا بھی خطرہ ہے، مارا جا سکتا ہے، اس کو سزا مل سکتی ہے، لیکن ڈر اس کے دل سے نکل گیا۔ اب چوری کرنا اس کے لیے آسان، ڈکیتی کرنا آسان، جو شخص لوگوں کا قتل کرتا ہے اس کے لیے وہ کام آسان ہے۔ ہمارے اور آپ کے لیے کسی کا قتل کرنا آسان نہیں ہے، کیونکہ ہم نے کسی کو قتل نہیں کیا، لیکن جو قتل کرتا ہے اس راستے پر لگ جاتا ہے اس کے لیے قتل کرنا بھی بہت آسان ہو جاتا ہے۔ جو آگ سے کھیلتا ہے، جو پہاڑوں پہ چڑھتا ہے، جو ندیاں کھودتا ہے، دریا پار کرتا ہے، جو جس ٹائپ کا کام کرتا ہے، محنت کرتا ہے، وہ کام اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ ہم نے دین پہ عمل نہیں کیا، ہم نے اللہ کا ڈر اپنے دل میں بسایا نہیں، ہم نے جنت کی فکر اور جنت کا شوق اپنے دل میں لایا نہیں، ہم نے جہنم کا خوف پیدا کیا نہیں، ہم نے آخرت کی فکر اپنے اندر پیدا نہیں کی، تو دین ہمارے لیے بھاری محسوس ہوگا کہ نہیں؟ دنیا کا معاملہ دیکھ لیں، دنیا میں جس کام کے لیے انسان محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، وہ کام اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ دین کا بھی ٹھیک وہی معاملہ ہے۔ اگر ہم دین پر عمل کرتے ہیں، دین کا شوق رکھتے ہیں، اللہ اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں، دین کے کاموں کی طرف رغبت رکھتے ہیں، اللہ کا ڈر اپنے دل میں پیدا کرتے ہیں، آخرت کی فکر اپنے دل میں پیدا کرتے ہیں، اور جنت کا شوق اپنے اندر پیدا کرتے ہیں، دین پر عمل کرنا ہمارے لیے آسان ہو جائے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے دل سے اسلام کی محبت مٹ گئی، اسلام پر عمل کرنا ہمارے اندر نہیں پایا جاتا، تو دین ہمارے لیے مشکل بنتا جا رہا۔ یہ جو سردی کا موسم ہے، ٹھنڈی کا موسم آیا، بظاہر لگتا ہے اس کے اندر تکلیف ہے، مصیبت ہے، انسان سردی میں بیمار ہوتا ہے، اور جہاں زیادہ سردی ہوتی ہے بیمار لوگ، کمزور لوگ، بوڑھے لوگ مر بھی جاتے ہیں، بچوں کو اکثر سردی، کھانسی، نزلہ ہوتا ہے، اور صحت مند والے، صحت والے، قوت والے اور طاقت والے بھی بیمار ہو جاتے ہیں۔ سردی سے اچھے خاصے لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، متاثر ہو جاتے ہیں۔ بظاہر اس میں لگتا ہے پریشانی ہے، لیکن جب اللہ رب العالمین پر بھروسہ ہو، توکل ہو، ایمان ہو، تو ہم اس کے اندر بھی خیر کا پہلو تلاش کریں گے۔ ہمارا ایمان اور اعتقاد ہے کہ جس اللہ نے آسمان بنایا ہے، جس اللہ نے اس زمین کو بنایا ہے، جس اللہ نے رات کو اور دن کو بنایا ہے، اسی اللہ نے ٹھنڈی اور گرمی کو بنایا ہے، اسی نے پیدا کیا ہے۔ اور اللہ رب العالمین نہ سردی کو بیکار پیدا کیا ہے، نہ گرمی کو بیکار پیدا کیا ہے۔ وہ خالق ہے، اس کے اندر کوئی نہ کوئی حکمت ہوگی۔ اللہ اپنے بندوں کو پریشان نہیں کرنا چاہتا، اللہ اپنے بندوں کے لیے آسانی کا معاملہ کرنا چاہتا ہے، تو ضرور کوئی نہ کوئی اس میں حکمت ہوگی۔ اس حکمت کو آج جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ چنانچہ بخاری اور مسلم میں حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جہنم نے اللہ سے شکایت کی
اس حدیث کو غور سے سنیں. جہنم نے اللہ سے شکایت کی کہ میرا ایک حصہ دوسرے حصے کو کھا رہا ہے. اللہ رب العالمین نے جہنم کو اجازت دے دی کہ تم 2 سانس لے سکتے ہو. تو جہنم ایک سانس گرمی میں لیتا ہے اور جہنم ایک سانس سردی میں لیتا ہے. تو جب دنیا میں گرمی ہوتی ہے تو جہنم کی وجہ سے، جہنم میں گرمی ہوتی ہے تو دنیا میں گرمی ہوتی ہے، اور جہنم میں سردی ہوتی ہے زمہریر کی وجہ سے تو دنیا میں بھی سردی ہوتی ہے. تو یہ جو دنیا کی سردی اور گرمی جہنم کی سردی اور گرمی کی وجہ سے، یہاں سوچنے کا مقام یہ ہے، یہاں نصیحت لینے کا مقام یہ ہے کہ ہم جہنم سے ڈر اپنے اندر پیدا کریں. جس جہنم کی گرمی دنیا میں پریشان کر رہی ہے، اس جہنم میں کسی انسان کو داخل کر دیا جائے تو پھر اس جہنم میں انسان کا کیا عالم ہوگا، کتنا پریشان ہوگا، کتنا اذیتناک مرحلہ ہوگا. اس جہنم سے دنیا میں پناہ طلب کریں اور اللہ تعالیٰ سے، اللہ سے جہنم کی پناہ طلب کریں اور جہنم سے ڈرتے رہیں، اور اللہ رب العالمین سے دعا کریں کہ اللہ رب العالمین ہمیں جہنم سے بچائے اور جنت میں ہم سب کو داخل فرمائے. ایک مرحلہ اور ہے سردی کے موسم میں کہ جب اللہ نے دن کو بنایا، رات کو بنایا، سردی کو بنایا، گرمی کو بنایا، تو جب ہمیں تکلیف پہنچتی ہے، بنی آدم کو تکلیف پہنچتی ہے، انسان زمانے کو، موسم کو، وقت کو برا بھلا کہتا ہے، جبکہ اس سے منع کیا گیا ہے. حدیث قدسی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں یہ بات موجود ہے، یوزینی ابن آدم یسب الدہر وانا الدہر اقلب اللیل والنہار. ابن آدم مجھے تکلیف پہنچاتا ہے کیونکہ ابن آدم زمانے کو گالی دیتا ہے اور میں ہی زمانہ ہوں. انا الدہر، میں زمانہ ہوں، میں دن ہوں، رات ہوں، ٹھنڈی ہوں، گرمی ہوں، میں ہی موسم ہوں، موسم کو بنانے والا ہوں. لوگ زمانے کو گالی دیتے ہیں، گویا مجھے گالی دیتے ہیں، مجھے تکلیف پہنچاتے ہیں. اقلب اللیل والنہار، میں رات اور دن کو لانے والا ہوں. جو خالق ہے رات اور دن کا، ٹھنڈی اور گرمی کا، اگر ٹھنڈی اور گرمی کو برا بھلا کہتے ہیں تو اپنے خالق کو، ٹھنڈی اور گرمی کے بنانے والے کو ہم گالی دیتے ہیں، اس کو تکلیف پہنچاتے ہیں. لہذا اس حدیث سے معلوم یہ ہوا کہ ہم ٹھنڈی اور گرمی کو، موسم کو گالی نہیں دیں گے، برا بھلا نہیں کہیں گے. اسی طریقے سے اس موسم میں جو تکلیف کا موسم ہمیں بظاہر نظر آتا ہے، اس میں اگر ہم خیر کا پہلو تلاش کریں کہ ٹھنڈی کے موسم میں ہمارے لیے بھلائی کی کیا چیز ہے، ہمارے لیے خیر کا کون پہلو ہے، تو معلوم ہوتا ہے کہ ٹھنڈی کے موسم میں بھی اللہ رب العالمین نے جو ہمارے اوپر بے انتہا مہربان ہے، شفیق ہے، کافی اپنے بندوں سے محبت کرنے والا ہے، اللہ نے ٹھنڈی میں بھی ہمارے لیے مہربانی رکھی ہے. مشاہدے اور تجربے کی چیز ہے، ٹھنڈی کے موسم میں دن اللہ چھوٹا کر دیتا ہے اور رات کو لمبی بنا دیتا ہے. کہ جب دن چھوٹا ہے تو ان دنوں میں روزہ رکھنا ہمارے لیے آسان ہو جاتا ہے. رمضان کا کوئی چھوٹا ہوا روزہ ہو یا ایام 20 کا روزہ ہو یا اسی طریقے سے خمیس کا اور سوموار کا روزہ رکھنا ہو، نبی کی سنت پر عمل کرنا ہو، ہمارے لیے آسان، انتہائی آسانی سے بغیر کسی مشقت اور تکلیف کے ٹھنڈی کے دن میں روزہ رکھ سکتے ہیں. اور رات لمبی ہوتی ہے، آرام سے سو سکتے ہیں اور فجر کی نماز سے پہلے اٹھ کر کے تہجد بھی ڈیلی پڑھ سکتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ ہمارے اسلاف جب ٹھنڈی کا موسم آتا بڑے خوش ہوتے تھے، کہتے تھے موسم بہار آ گیا، عبادتوں کا موسم آ گیا، اب ہم روزے رکھیں گے، نماز پڑھیں گے، تہجد اور قیام کریں گے اور جو ہے اللہ کی خوب بندگی اور عبادت کریں گے. ہمارے اسلاف بڑے خوش ہوتے تھے اور ہم ناراض ہوتے ہیں. ٹھنڈی کے موسم میں ناراض ہوتے ہیں، کون وضو کرے گا، کون مسجد جائے گا، کون ٹھنڈے پانی کو استعمال کرے گا، کون بستر کو چھوڑے گا، کون مسجد جائے گا، ٹھنڈی کون برداشت کرے گا. ہمیں تکلیف ہوتی ہے. اس کا مطلب ہے ہمارے اندر ایمان کی کمی ہے، ہمیں اپنے اسلاف سے محبت نہیں ہے. ہم اسلاف کے راستے پر، منہج سلف پر اور اس راستے پر اس پر صحابہ تابعین تبع تابعین چلتے رہے ہیں، اس راستے سے ہم منحرف ہو گئے، ہٹ گئے. اس لیے ہمیں اپنا تجزیہ کرنے کی ضرورت ہے. ہم سے کم فریضہ تو انجام دیں، 5 وقت کی نماز ہے وہ تو ہمیں ٹھنڈی کے موسم میں پڑھنا ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ترمذی کی حدیث ہے، الغنیمۃ الباردہ الصوم فی الشتاء، الغنیمۃ الباردہ، کہ ٹھنڈی کا موسم یہ بہت ہی جو ہے موسم بہار ہے، آسان غنیمت ہے کہ بندہ اس موسم میں، ٹھنڈی کے موسم میں روزہ رکھے. بہت آسان غنیمت بتایا، یعنی بہت آسان چیز ہے، بڑی پیاری ہے، بہت آسان چیز ہے کہ کوئی مومن بندہ ٹھنڈی کے موسم میں روزہ رکھے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے.
اور اسی طریقے سے اسلاف سے منقول ہے تو روزہ رکھ، دن جو ہے چھوٹا ہو جاتا ہے تو روزہ رکھنا آسان ہوتا ہے، رات لمبی ہوتی ہے تو قیام اللیل کرنا ہمارے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ اور اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ ٹھنڈی کے اندر تکلیف تو ہے، پریشانی تو ہے، اس سے بیماری لگتی ہے، اس سے انسان پریشان ہوتا ہے، لیکن اللہ کا نظام تو دیکھیں، اللہ نے ہمارے لیے آسانیاں بھی رکھی ہیں۔ ٹھنڈی کے موسم میں ہم تیمم کر سکتے ہیں، پانی نہ ملے یا پانی کے استعمال سے ہمیں تکلیف پہنچے، بیماری لاحق ہونے کا خطرہ ہو تو تیمم کر سکتے ہیں۔ فجر کی نماز کے لیے اٹھنا ہے، احتلام ہو گیا ہے، نہانا ہمارے لیے نقصان دہ ہے، تیمم کر لیں گے، وضو بھی ہو جائے گا، غسل بھی ہو جائے گا صرف تیمم سے۔ اور آپ موزہ اور جو ہے جراب لگا لیتے ہیں تو مقیم آدمی ایک دن ایک رات اس پر مسح کر سکتا ہے۔ پھر زمانے کی آسانیاں دیکھنے، گرم پانی موجود ہے، گرم لباس موجود ہے، گرم جگہیں موجود ہیں، تکلیف کس بات کی؟ نہانے کے لیے گرم پانی، وضو کے لیے گرم پانی اور استعمال کے لیے گرم جو ہے لباس، پھر مسجدوں کے اندر جو ہے چاروں طرف سے اس طرح سے پیک اور ہیٹر کا انتظام کہ انسان کو سردی لگتی ہی نہیں، بڑی آسانی ہے دین کے اندر۔ پھر بھی اگر ہمیں تکلیف ہوتی ہے، پریشانی لاحق ہوتی ہے، وضو کرنے کی وجہ سے، نہانے کی وجہ سے، مسجد آنے کی وجہ سے، عبادت کرنے کی وجہ سے، اس کا اجر اللہ کے یہاں بہت زیادہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، دو شخصوں کو اللہ دیکھ کر بڑا خوش ہوتا ہے۔ ایک وہ شخص ہے جو ٹھنڈی کے موسم میں ٹھنڈے پانی سے وضو کرتا ہے اور اپنے لحاف کو، اپنے بستر کو چھوڑ دیتا ہے اور جاتا ہے نماز پڑھنے کے لیے، تو اللہ تعالیٰ فرشتے سے پوچھتا ہے یہ بندہ کیا اتنی تکلیف کر رہا ہے، کیوں نماز پڑھنے کے لیے آیا، کیا وجہ ہے کہ اتنی تکلیف برداشت کر کے نماز پڑھنے کے لیے آیا ہے؟ تو فرشتہ جواب دیتا ہے، اے اللہ یہ تیرا بندہ تجھ سے محبت کرتا ہے، تجھ سے رحمت کی امید لگاتا ہے اور تیرے عذاب سے ڈر رہا ہے، اس لیے ٹھنڈی کے موسم میں ٹھنڈے پانی سے وضو کر رہا ہے اور نماز پڑھ رہا ہے۔ اللہ کہتا ہے فرشتوں تم گواہ رہنا، اس نے جو امید لگائی ہے رحمت کی، میں نے اسے رحمت دے دیا، اس کو جو ڈر تھا جہنم کا، میرے عذاب کا، میں نے اس عذاب سے امن دے دیا، تم اس بات پر گواہ رہنا۔ تو اگر ہم پریشانی برداشت کرتے ہیں تو اللہ رب العالمین نے وہ بدلہ بھی ہمارے لیے مہیا کر رکھا ہے اور ہمارے لیے میسر کر رکھا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں باری لہا ہمیں ٹھنڈی کے موسم میں بھی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اور ایک نصیحت کرتے جاؤں، اس ٹھنڈی کے موسم میں کسی کو گرمی کا کپڑا موجود ہوتا ہے اور کسی کے گھر میں کھانے کے علاوہ گرمی کا کپڑا بھی نہیں ہوتا، گھر نہیں ہوتا ہے، تو اس مہینے میں صدقہ و خیرات کریں، اس کو ایک کمبل دے دیں، اس کو ایک لباس دے دیں، ایک بستر دے دیں، اسے بھی ایک جو ہے جیکٹ دے دیں، ایک سویٹر دے دیں، تاکہ وہ بھی گرمی محسوس کرے، وہ بھی عبادت کر سکے اپنے بندوں کی۔ اگر آپ رحم کرتے ہیں، مہربانی کرتے ہیں تو اللہ رب العالمین ہمارے اوپر مہربانی کرے گا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من فرج عن مسلم کربۃ فرج اللہ عنہ بها کربۃ من کرب یوم القیامہ، کہ جو شخص مسلمان بندے سے ایک تکلیف کو دور کرتا ہے، اللہ رب العالمین اس کی وجہ سے آخرت کی تکلیف کو اس سے دور کرے گا۔ بارالہ ہمیں توفیق دے کہ ہم عمل صالح کریں، دین پر چلنا ہمارے لیے آسان بنا دے، بارالہ ہمارے قول اور عمل کے اندر اخلاص پیدا فرما دے، ہماری نیتوں کو تو جانتا ہے، ہماری نیتوں کو اصلاح فرما دے، دنیا میں جب تک رہیں اسلام پر زندہ رہیں، اور بارالہ جب ہمیں موت دے تو ہماری زبان سے کلمہ نکلے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔